السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 34ویں قسط میں۔ اس سے پہلے کی 2 قسطوں میں آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح مکے کے باہر کے افراد نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور اپنے قبیلے میں جا کر کس طرح دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ ان 2 قسطوں کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف و مگن رہے۔ مکہ چونکہ عرب والوں کی آنے جانے کی بابرکت جگہ تھی، اس لیے اہل عرب دور دراز علاقے سے مکہ مکرمہ حج، تجارت وغیرہ کے لیے آتے تھے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والوں تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے ہر ممکن سعی فرماتے تھے۔ ناظرین، شہر مکہ سے کچھ فاصلے پر عقبہ نام کا ایک مقام ہے۔ عقبہ پہاڑ کی گھاٹی یعنی تنگ پہاڑی گزرگاہ کو کہتے ہیں۔ سن 10 نبوی کی بات تھی کہ یہاں شہر یثرب یعنی مدینے کے قبیلے خزرج اور اوس کے چند لوگ حج کے بعد قیام کیے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک گشت کرتے کرتے ان اشخاص پر پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی اور قرآن مجید کی آیتیں سنائی۔ یہ لوگ یثرب میں اپنے پڑوسی یہودیوں سے سنتے تھے کہ قریبی زمانے میں کوئی نبی آنے والا ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، واللہ یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی خبر ہم کو یہود دیتے تھے، دیکھو کہیں یہود ہم سے اس معاملے میں اولیت یعنی بازی نہ لے جائیں۔ یہ کہہ کر سب نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ رات کی خاموشی، اندھیرا اور مکے کی پہاڑیوں کی دامن میں ان 6 مبارک شخصوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ روانہ ہوئے۔ ان سعادت مند افراد نے یثرب پہنچ کر ہر ملنے جلنے والے اپنے پرائے، عالم، جاہل، بدوی اور شہری سے کہا کہ بھائیو، دوستو، وہ نبی جس کی خبر ہم یہودی سے ایک زمانے سے سنتے آ رہے ہیں اور یہود ہم کو سناتے آ رہے ہیں، اس کا ظہور ہو چکا ہے۔ ہم اس مقدس نبی کے دیدار سے مشرف ہو کر آئے ہیں، اس کے کلام کو اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اس نبی نے زندہ رہنے والے خدا تک ہمیں پہنچا دیا ہے۔ یثرب میں اندھیرا تھا، مگر ان 6 ستاروں کے طلوع نے ہدایت کی روشنی بکھیر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال موسم حج آیا، یعنی ذی الحجہ 12 نبوی آیا، تو 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں عقبے کے پاس ملاقات کی اور آپ سے چند باتوں پر بیعت کی۔ یہ باتیں وہی تھی جن پر آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی تھی۔ عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان نہ گڑ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر وہ ڈال دے گا، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ہمراہ یثرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دے اور انہیں دین کی اور
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें लाए हैं वो सिखाए, और जो लोग अब तक शिर्क पर चले आ रहे हैं उनमें इस्लाम की इशाअत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ारत के लिए साबिक़ीन अव्वलीन में से एक जवान का इंतखाब फरमाया, जिसका नाम और इसमें गिरामी मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु है। ये इस्लाम के पहले सफ़ीर थे। अक़बा की घाटी मक्के से मीना आते जाते हुए मीना के मगरिबी किनारे पर एक तंग पहाड़ी रास्ते पर वाक़ है। यही गुज़रगाह अक़बे के नाम से मशहूर है। ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख़ को जिसे एक जमरे को कंकरी मारी जाती है वो इसी गुज़रगाह के सिरे पर वाक़ है, इसलिए इसे जमरे अक़बा कहते हैं। इस जमरे का दूसरा नाम जमरे कुबरा भी है। बाकी 2 जमरे इससे मशरिक़ में थोड़े फ़ासले पर वाक़ हैं। चूँकि मीना का पूरा मैदान जहाँ हुज्जाज क़याम करते हैं इन तीनों जमरात के मशरिक़ में है, इसलिए सारी चहल पहल इधर ही रहती है और कंकरियाँ मारने के बाद उस तरफ लोगों की आमद और रफ्त का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैअत लेने के लिए इस घाटी को मुंतखब किया और इसी मुनासिबत से उसको बैअत अक़बा कहते हैं। अब पहाड़ काट कर यहाँ कुशादा सड़कें निकाल ली गई हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे रुकने की इजाज़त दें। अगली क़िस्म में जानते हैं कि मदीने में इस्लाम की किरणें किस तरह फैलनी शुरू हुई, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पहला जुमा कहाँ पर कायम हुआ। रहमत आलम की जुमला सीरीज़ देखने के लिए कुछ ही देर में स्क्रीन पर आने वाले प्लेयर लिस्ट पर क्लिक करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।